ہیں وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ تھامتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. اور اس بات کی 2 دفعہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. میں اپنے خاندان کے قریبی نوجوان کی کیفیت آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنے مختلف جو آج کی زندگی کے پریشرز ہوتے ہیں اس میں جیتا تھا. ایگزامز کے پریشر تھے, سماج کے پریشرز تھے, تو اس پریشرز کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے میوزک کا سہارا لیا, گانے سنتا تھا. اس سے چین نہیں پڑا تو بہت تیز آواز میں سننے لگا, لاؤڈ میوزک. اس کی بے چینی قابو نہیں. میں چشمدید بات بتا رہا ہوں اپنی, آپ لوگوں نے ایسے واقعات دیکھے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی بیتا ہو. لیکن جب وہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹا اور اس کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھنا شروع کیا تو جیسے جھاگ بیٹھ جاتا ہے ایسی اس کی بے اطمینانی بیٹھتی چلی گئی. آج ایک مطمئن نوجوان ہے جو اسلامی حلقوں سے جڑا ہوا ہے اور دین کے راستے میں کوشش کر رہا ہے. آپ کی کسی بھی بے چینی کا حل سوائے اللہ کے ذکر کے, اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ذکر کی سب سے کم ترین شکل زبانی ذکر ہے اور سب سے احسن اور بہتر شکل جو ہے وہ عملاً ہے. کیونکہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو جب تک آپ پریکٹس میں لاتے ہیں, unless you put into practice, وہ آئیڈیالوجی نہیں بنتی. ابھی صبح میں کمیونزم کا ذکر آیا تھا. اگر ایک کمیونسٹ سے مارکس کو پڑھتا رہے اور عملاً کمیونسٹ نہ ہو تو وہ کمیونسٹ نہیں مانا جائے گا. آپ کو کمیون میں رہنا ہے, اپنی انکم کنٹریبیوٹ کرنی ہے, اسی انداز سے خرچے کرنے ہیں, جبھی آپ کمیونسٹ ہیں. تو قرآن کے نظام میں جب تک آپ اس کو عمل نہیں کریں گے, یعنی اللہ کی یاد دہانی, قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ذکر سے مراد وہ قرآن ہی ہے, اس کی ہدایات ہیں, اس کے وہ ہدایات جو اس کے الفاظ میں بھی ہیں اور وہ عمل کی شکل میں ہمیں اپنانی چاہیے. تو گویا وہی بات آ گئی کہ جب تک کہ آپ اللہ کے قوانین میں نہیں آئیں گے, اس سے سنکرونائز نہیں کریں گے, اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے, آپ کو قلبی سکون نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ ہم آہنگ ہو گئے, آپ دیکھیے جو اللہ والے ہیں, جو دین پہ عملاً آ چکے ہیں, آپ ان کا سکون اور اطمینان دیکھیے, ہاؤ کول دے آر. ان کو کوئی بے چینی نہیں ہے. بے چینی مجھے رہتی ہے, بے چینی میرے جیسے لوگوں کو رہتی ہے. آپ ان کے یہاں جائیے, ان کی مجلس میں, ان کی نشست میں جائیے, ان کے یہاں چٹائی پہ بیٹھ کے بھی سکون ہی ملتا ہے. اور بڑے بڑے گدے دار ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی آدمی بے چین ہے, پہلو بدلتا ہے کیونکہ سکون نہیں ملتا. یہ کیا سکون ہے؟ یہ وہی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا سکون ہے, ان کو عملی انداز میں اپنانے کا سکون ہے. یہاں سے میں کچھ ان چیزوں کو لے رہا ہوں کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو سماجی برائیاں در آئی ہیں, ان میں سے پہلی چیز میں نے یہاں یہ لی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے اس میں اس کی آزمائش ہے؟ میں ایک معمولی سیدھا سادہ استاد ایک کالج کے اندر, اللہ کا کچھ کرم, اس کی مشیت ایسی کہ اس نے مجھ کو پرنسپل کا عہدہ دے دیا. اب میری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ پرنسپلشپ میرے سر پہ بھی چڑھ سکتی ہے. میں یوں بھی ہو سکتا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کہ تم زمین پہ اگر تن کے چلتے ہو تو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. مجھے یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے, مجھے توفیق دے کہ میں انصاف کر سکوں اس کے ساتھ, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہ جو ہم جمعے میں سنتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل, تو یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے کہ یا اللہ میں انصاف کر سکوں ہر اس شخص کے ساتھ, ہر اس معاملے کے پاس جو بحیثیت پرنسپل میرے پاس آتا ہے. اور یا اللہ اگر میں چوک جاؤں کیونکہ میں انسان ہوں, غلطی ہوتی ہے, تو مجھے معاف کیجو کیونکہ میری نیت ایسی نہیں ہے, میں تیرے سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, کسی کو عہدہ دیتا ہے, کسی کو مال دیتا ہے. اس مال کے تحت اگر ہم لاکھوں روپے کی شادیاں کرتے ہیں اور ہماری یتیم بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, میرا دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے. میں بچپن سے بڑا ہو گیا اس شہر کے اندر اور تھک گیا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ بچپن سے 2 یتیم خانے دیکھے, بڑیا گنج میں بچوں کا گھر, مٹیا میں بچیوں کا گھر. اب اللہ بھلا کرے زکوٰۃ فاؤنڈیشن والوں کا, اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہمت دے اور حوصلہ دے اور ان کے وسائل میں اضافہ کرے
کہ ایک ہیپی ہوم وجود میں آیا, ایک فاطمہ ہوم وجود میں آیا, لیکن کیا یہ کافی ہے اس آبادی کے لیے؟ اور ان بے سہارا لڑکیوں کا کیا جو پلیٹ فارم پہ ہیں, وہ ڈیسٹیٹیوٹس, وہ بے سہارا بچے جو وطن چھوڑ کے آتے ہیں. آپ یقین جانیں اپنی آنکھوں سے میں نے جو چیز دیکھی آپ سے شیئر کروں گا. میرا بیٹا ایک زمانے میں انجینئرنگ کی کوچنگ کے لیے کالگجی جاتا تھا, میں اس وقت اسے اسکوٹر پہ لے کے چھوڑنے جاتا تھا, میرے پاس گاڑی نہیں تھی. تو کالگجی کے گرودوارے کے سامنے سے ہم صبح ہی گزرتے تھے کیونکہ اللہ صبح کلاس ہوتی تھی. لگ بھگ اتنا بڑا صحن ہوگا اس گرودوارے کا, وہاں صبح کو میں خود دیکھتا تھا کہ چٹائیاں بچھی ہوتی تھی اور اس میں وہ بچے جو کوڑا کچرا اٹھاتے ہیں, جن کو ہمارے یہاں بہاری کہہ کے بطور گالی ڈانٹا جاتا ہے اور ان کی تکذیب کی جاتی ہے, اور جس تقریم کا ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے ذکر کیا وہ ہمارے ذہن سے محو ہے, ان کو وہاں پہ ناشتہ کرایا جاتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کی میں نے خود دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین گرم گرم ناشتے میں انہیں سرو کرتی ہیں, ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کیا اس بچے کے ذہن سے کبھی گرودوارا بھول سکتا ہے؟ یہ کبھی. میری دعا ہے کہ یہ لنگر مجھے مساجد میں نظر آئے, کیونکہ یہ تصور ہمارا بھی تو ہے. سورہ معاون میں دیکھیے, ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کون ہے؟ جس نے سکن گھر بار چھوڑا ہو, ڈسپلیسڈ. بہار ہو یا اڑیسہ ہو, کوئی گھر بار چھوڑ کے ایسی نہیں آ جاتا جب کھانے کو نہیں مل رہا چھوڑ کے آ رہے ہیں. آپ کے شہر میں ہے, کوئی پیسے کی مار سے آیا ہوا ہے, کوئی طوفان کی مار سے آیا ہوا ہے, کوئی فساد کی مار سے آیا ہوا ہے. ان کے لیے اگر ہم کھانے کا انتظام کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھلائیے, موٹیویٹ ادرس, ان کو کھانا کھلائے, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو جھٹلا دیا, جنہوں نے یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کیا. یتیم کا ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے میں نے آپ سے عرض کیا, باقی نہیں کہنا چاہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسے والے گھرانے جو ہیں ان کے بچوں کے اسکول کے بستے وہ یتیم بچے لے کے جاتے ہیں. اس کا قصور کیا ہے کہ یتیم ہے اور اس کو وہ مال نہیں ملا جو اللہ نے آپ کو دیا آزمانے کے لیے, اس میں اس کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ کے بچے کا بستہ لے کے اسکول کی بس پہ چھوڑنے جاتا ہے, اس کو تعلیم میسر نہیں ہے. اس کو ہم اپنی آزمائش نہیں سمجھتے. وہ بچہ اسی طرح سرو کر رہا ہے, گھروں میں جھاڑو پوچھے کر رہا ہے, ہوٹل پہ سرو کر رہا ہے, کیونکہ چیپ لیبر ہے. میں جب ہوٹل چلاتا ہوں تو مجھے انویسٹمنٹ کم کرنا ہے, ریٹرن زیادہ لینا ہے, لیبر سستی چاہیے. بچے کو لگا لیتا ہوں کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, شام کو ایک لات مارتا ہوں اور 10 روپے کی جگہ 5 روپے سے چل بے چل, کام سے لگا رکھا ہے, روٹی رکھیے کھا لے. سنا ہے میں نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ یتیم کے ساتھ برتاؤ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دین کو جھٹلا دیا. تو جب آزمائش ہے تو میں یہاں مال پہ فوکس کر رہا ہوں, کیونکہ آج کے زمانے میں مال کی ہی دور ساری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ